جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد یہ شکر ادا کیا کریں کہ اے اللہ پاک تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ جاب کے لیے تیار ہو کے میں نکل گئی ہوں، ٹریننگ ہے میری آج، اور مجھے 1.5 گھنٹہ ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے میکے کے شہر میں جاتی ہوں۔ میری والدہ نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس آ کے رہ لو اور 3 دن کی ٹریننگ ہے، 3 دن یہیں رہ لو، لیکن میں نے کہا بچوں کے پیپر ہیں، حرج ہوتا ہے ان کا، تو اس لیے میں جلدی گھر چلی جاتی ہوں۔ آج کی گفتگو غصے کے بارے میں کریں گے، جو ایک بہت ہی کامن انسانی جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے۔ مسئلہ غصہ آنے میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس بات میں ہے کہ غصے کے وقت ہم اپنا رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں، یا ہمیں غصہ آتا کیوں ہے، کس وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اگر غصے کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو یہ ہمارے رشتوں، صحت، ذہنی سکون سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں، جو عام کامن باتیں ہیں، کہ ہم کسی سے توقع لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ توقع پوری نہ ہو جائے تو بھی غصہ آتا ہے، یا پھر ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ گھر میں 2-3 بہویں ہیں اور کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، دوسری کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو اس کو ظاہر ہے غصہ آئے گا۔ یا ذہنی دباؤ، تھکن اور نیند کی کمی، یہ غصے کی سب سے بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ صبح اٹھی ہیں، فریش ہیں، آپ کام کرنا شروع کرتی ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کرنے کے بعد آخر ایک حد تک آپ ذہنی دباؤ یا تھکن برداشت کرتی ہیں، اس کے بعد چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے۔ آپ نے 4 گھنٹے میں مسلسل کام کیا ہے، 10 کام نپٹا لیے ہیں، اب اور اس کے بعد کوئی شخص آ کے آپ کو کوئی اور کام کہہ دیتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ذہنی دباؤ یا تھکن جو ہے غصے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مالی یا گھریلو مسائل یہ ہو سکتے ہیں، یا دوسروں کا نامناسب رویہ، یا پھر کوئی غلط تنقید کر دے تو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات اصل مسئلہ غصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی پریشانی، خوف یا مایوسی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں مسلسل غصہ آئے یا ہم زیادہ عرصہ غصے میں رہیں اور غصہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے تو اس وقت ہوتا کیا ہے۔ یہ مسلسل غصہ جو ہے رشتوں میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ غصیلے ہوں گے، آپ کا رویہ غصے والا ہوگا، تو بچے بھی آپ سے کھچے کھچے رہیں گے، بڑے بھی آپ سے اس طرح گھل مل کے بات نہیں کریں گے۔ آپ کے بچوں کی شخصیت پہ آپ کے غصے کا بہت ہی منفی اثر ڈلے گا۔ آپ خود بھی ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار رہیں گے، اور آپ کے بچے بھی ریلیکس نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جسمانی طور پہ بھی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ غصہ یا پرولونگ عرصے تک آپ غصے کی حالت میں رہیں تو بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس غصے کو دبانا شروع کر دیں یا غصہ نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہاں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو غصہ کس حالات میں، کس کنڈیشن، سچویشن کیا ہے، آپ کے سامنے کون ہے جس کے سامنے غصہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے باس ہے اور آپ کو اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے تو اس وقت اگر آپ پھٹ پڑے تو سمجھے آپ کی گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت پاز لینا ہے، گہری سانس لینی ہے۔ 1 یا 2 گہری سانس لینے سے، سانس کو ہولڈ کرنے سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ فوراً رد عمل دینے سے بچ جائیں گے اور کوئی بھی غلط جواب غلط ٹائم پہ آپ نہیں دے سکیں گے۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو پرسکون کرنے میں مدد دے گا۔ غصے کے وقت آپ نے چند سیکنڈ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ خاموشی آپ کو بڑے نقصان سے بچا لے گی۔ خود کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور سوچ کر جواب دیں۔ اس کے علاوہ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ پانی آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو سکون دے گا۔ غصے کو کنٹرول کرنے میں جگہ کی تبدیلی بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی آپ گھر میں ہیں، جس کمرے میں بحث ہو رہی ہے، جہاں ماحول کشیدہ ہو گیا ہے، تو آپ چند منٹ کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس سے آپ کو مسئلے کے اوپر توجہ دینے کا وقت مل جائے گا۔ توجہ غصہ دلانے والے شخص پہ نہیں بلکہ مسئلے پہ رکھیں۔ غصے میں دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے مسئلے کے حل پہ بات کریں۔ یہی مثبت اور مؤثر رویہ ہے۔ اب اگر گھر میں بچے ہیں تو یاد رکھیں، بچے ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے رویے سے سیکھتے ہیں۔ جب والدین کو غصے میں دیکھیں گے تو وہ غصہ کرنا سیکھیں گے، اور جب والدین کو غصے میں تحمل اور سمجھداری سے اس کو کنٹرول کرتے، مسئلے کو حل کرتا سیکھیں گے تو بچوں میں بھی یہی عادت جائے گی۔ آپ یاد رکھیں، غصہ آنا کمزوری نہیں ہے، لیکن غصے پہ قابو پانا طاقت کی نشانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ غصہ آنے کی ایک اور بہت اہم وجہ، جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہ احساس جرم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو ہم خود قبول نہیں کر رہے ہوتے،
تو اس وقت بھی انسان کے لیے یہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات اپنے اندر کی بے چینی کو غصے کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ سختی کی ہے تو وہ شرمندگی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس احساس کو تسلیم کرنے کی بجائے مزید غصہ کریں گے۔ اب مزید غصہ کر بیٹھیں گے تو انہیں مزید نقصان ہوگا۔ کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہ بھی ناکامی کی وجہ سے چڑچڑا اور غصے والا ہو سکتا ہے۔ جب کسی کی غلطی سامنے آ جائے تو وہ دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے غصہ دکھا سکتا ہے۔ نفسیات میں اسے کبھی کبھی دفاعی غصہ یعنی ڈیفینسیو اینگر کہا جاتا ہے۔ یعنی اصل احساس غصہ نہیں بلکہ شرمندگی، خوف، احساس جرم یا کمزوری ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر کس شکل میں ہوتا ہے؟ غصے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، ایک سادہ سا اشارہ ہے جو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر غصہ ختم ہونے کے بعد اس انسان کو جو غصہ کرتا ہے اس کو پچھتاوا ہونے لگ جائے یا وہ بار بار اپنے رویے کی وضاحت کرنے لگے، خاموش یا اداس ہو جائے، تو ممکن ہے کہ اس کے غصے کے پیچھے احساس جرم موجود ہو۔ اس لیے غصے کے وقت خود سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا میں واقعی اس شخص پہ غصہ ہوں یا پھر مجھے اپنی ہی کسی بات یا غلطی کی وجہ سے برا لگ رہا ہے۔ یہ سوال اکثر غصے کو سمجھنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اکثر ہمارا غصہ جو ہے وہ خود مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ کسی اور احساس کی علامت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے غصے کی وجہ تھکن ہے تو پھر ہم آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وجہ ناانصافی کا احساس ہے تو مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ اگر وجہ احساس جرم ہے تو غلطی تسلیم کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا یہ فائدہ دے گا۔ اگر غصے کی وجہ خوف یا عدم تحفظ ہے تو اعتماد اور تحفظ پیدا کرنا ضروری ہے، اور اگر وجہ نامکمل توقعات ہیں تو توقعات کو حقیقت پسندانہ بنانا مددگار ہوگا۔ بعض اوقات ہم دوسروں سے توقعات ہی اتنی زیادہ رکھ لیتے ہیں جو حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی۔ ہر شخص ہماری توقع کے مطابق بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے اپنی توقع دوسروں سے کم رکھیں۔ غصہ آنے پر خود سے یہ 3 سوال ضرور پوچھیں۔ مجھے غصہ کس بات پہ آیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں احساس کیا ہے؟ اور میں اس مسئلے کو بہتر طور پہ کیسے حل کر سکتی ہوں؟ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وجہ جاننا پہلا قدم ہے، لیکن وجہ جان کے اس کے بعد آپ کو غصے کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ غصے کو سنبھالنا ایک دوسری مہارت، دوسرا قدم ہے۔ بعض اوقات وجہ معلوم ہونے کے باوجود بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لے، خاموشی اختیار کرے، اور وقتی وقفے کی ضرورت پڑے تو وہ کمرے سے نکل جائے، اپنی جگہ چینج کرے، پانی پی لے، کچھ بھی کرے تاکہ وہ مناسب رد عمل دے سکے، غصہ نہیں کرے۔ اور بچوں پہ تو غصہ بالکل بھی مت کریں کیونکہ یہ ان کی شخصیت، جذبات اور مستقبل پہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ خاص طور پہ جب مائیں غصے سے چیختی ہیں، ڈانٹتی ہیں، بچوں کو ذلیل کرتی یا دھمکانے تک آ جاتی ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ بچے کی خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، اس میں خوف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ سچ کی وجہ سے تو غصہ ہوتی ہے ماں، تو وہ جھوٹ بولے گا، تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور بچہ غصہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تعلیمی اور سماجی مسائل بھی اس بچے کو زیادہ ہوتے ہیں جس کے والدین زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بچے پہ غصہ آئے تو خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیا میں بچے کو سبق سکھانا چاہتی ہوں یا صرف اپنا غصہ نکالنا چاہتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں جن سے آپ پیار کرتی ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔